روحوں نے جو چوز کیا تو اس میں صرف ایک کریکٹر چوز کیا یا اس کریکٹر کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے وہ خود روحوں نے وہاں پہ لکھوایا؟ اگر پہلے سے لکھا تھا کہ کسی نے کسی کو قتل کرنا ہے تو پھر سزا جو ہے وہ پہلے سے لکھے ہوئے ہونے پہ ہونی چاہیے. ارواح نے جو چوائسز لی ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کمپینین شپ کے لیے ہیں کہ اس سفر میں زریاب کی روح نے زریاب کو کیوں چنا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی میجسٹی کے شایان شان نہیں ہیں ان سب چیزوں نے بھی ہونا ہے تو کائنات نے مکمل ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تکبر ہے، المتکبر نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے بغیر تو اللہ کے پوری یونیورس کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. جیسے کرسچنز کا بھی ایک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت تھی. پرپز آف کریشن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کیوں تخلیق کی. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. 31 دفعہ یہ آیت اس صورت میں ریپیٹ ہو رہی ہے. 31 دفعہ مترجم غلط ترجمہ کر رہا ہے. یہ ترجمہ ہی نہیں. ہم تو منظر عام پہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ ہمیں اس نے اس قابل سمجھا کہ ہم منظر عام پہ آئے. کتنے ہی تصورات اس نے اپنی امیجنیشن میں رد بھی کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ہوں راضیہ جنید اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہیں دوبارہ سے سر زریاب ہاشمی صاحب. ویلکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ، قیمتی وقت سے نکالا آپ نے اور ہمیں ٹائم دیا. نہیں شکریہ آپ کا. آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ بلا لیتے ہیں. آپ کے نالج سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں. بسم اللہ. تو پھر ہم اپنا پچھلے جو ہم نے بات کی تھی پرپز آف لائف کے اوپر اور پھر کس طرح سے روحوں نے خود سب کچھ چنا، اللہ تعالیٰ کی پوری پلاننگ جو ہے اس کو. اب روحوں نے سب کچھ چنا. کچھ کویشچن اس بارے میں آئے تھے، لوگ ابھی تھوڑا چاہ رہے تھے اس کو اور زیادہ ہم کلیئر کریں ان کے لیے نا، کہ روحوں نے جو چوز کیا تو اس میں صرف ایک کریکٹر چوز کیا یا اس کریکٹر کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے وہ خود روحوں نے وہاں پہ لکھوایا. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہوا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے، روح سے نہیں، بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جو چوائسز اس دنیا کی ہیں وہ بندے سے ریلیٹڈ ہیں. اب میں اس دنیا میں آ چکا ہوں اور اپنے شعور کو پا چکا ہوں، اپنی سمجھ کو، اپنے ہوش و حواس میں آ کے اپنے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں ایک سرٹن ایج میں لے چکا ہوں. اس کے بعد کسی اور چیز کا کوئی میرے اوپر زور نہیں ہے. انفلوئنس ہے چاہے وہ گڈ کا ہو یا بیڈ کا، زور نہیں ہے. ہاتھ سے پکڑ کے مجھے کوئی کسی طرف نہیں لے کے جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی میرے اختیار سے آپ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے یا روح کے ذمے یا ابلیس کے ذمے یا شیطان کے ذمے یا ضمیر کے ذمے ڈالیں گے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کے ذمے ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اور یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ جی اگر پہلے سے لکھا تھا کہ کسی نے کسی کو قتل کرنا ہے تو پھر سزا جو ہے وہ پہلے سے لکھے ہوئے ہونے پہ ہونی چاہیے. جی اس لیے جو اختیارات شعور کے بعد انسان کے اختیار استعمال میں آئیں گے وہ اختیارات اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی انسان تک ہے. اب میں یہ کنفیوژن کلیئر کرتا ہوں. ارواح نے جو چوائسز لی ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کمپینین شپ کے لیے ہیں کہ اس سفر میں زریاب کی روح نے زریاب کو کیوں چنا. اب مثال کے طور پہ زریاب فلاں سن میں پیدا ہوں گے اور فلاں سن میں انتقال کر جائیں گے، یہ ان کا لائف سائیکل ہے. روح نے یہی کیوں چنا؟ سوال یہ ہے. یہ ہے وہ چوائس جو روح لیتی ہے. اس کے بعد کی چوائس روح کی نہیں ہے کیونکہ روح نے دیکھ لیا زریاب کی ابتدا کیا ہے اور زریاب کی انتہا کیا ہے یا انجام کیا ہے. یہ چوائس روح نے لے لی ہے. اب روح کی چوائسز ختم ہو گئی ہیں. اب روح خالی اس چوائس کو وٹنس کرنے کے لیے اس شخص کے جسد کے اندر آ جائے گی اور پھر وہ تھرو آؤٹ دا جرنی وٹنس کرے گی تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ اس نے یہ فیصلہ کیوں لیا تھا. ہو سکتا ہے کئی اور سوالوں کو جنم دے یہ بات. روح کا کام کیا ہے، ارواح کا کام کیا ہے، لائٹ کا کام کیا ہے کہ ان ساری پاسبلٹیز. اب میں کی پوائنٹ بتانے لگا ہوں، اس سے کئی سوالوں کا جواب مل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک میجسٹی ہے، ایک گریٹنس ہے، ایک رائلٹی ہے، ایک بادشاہت ہے، ایک عظمت ہے. اس عظمت میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی جو اس کے شایان شان نہ ہو. ٹھیک ہے، ہم تو کسی بھی ایسی چیز کو اللہ کی
कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, शान के खिलाफ, शान के उनकी शान शान ना हो तो वो गुस्ताखी के ज़ुमरे में ले आते हैं, सो मच सो कि वो काबिल ताज़ीर गुस्ताखी के ज़ुमरे में लाते हैं, दीन की तालीमात के मुताबिक भी और स्टेट, एक रिलीजियस इस्लामिक स्टेट के उसूलों के मुताबिक भी। जो चीज़ें अल्लाह ताला की मैजेस्टी के शायान शान नहीं है, उन सब चीज़ों ने भी होना है तो कायनात ने मुकम्मल होना है, वरना कायनात की तकमील मुकम्मल नहीं होती। अब वो कैसे होनी है? वो चीज़ें जो उसके शायान शान नहीं है, वो हम जैसों ने, चरिंद परिंद ने, जानवरों ने, जिनों ने, फरिश्तों ने, इन बीइंग्स ने वो चीज़ें पूरी करनी है जिसमें आजिज़ी हमारे ज़िम्मे आई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ तकब्बुर है, अल-मुतकब्बिर नाम है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, इसीलिए अल्लाह ताला को इंसान का तकब्बुर कभी पसंद नहीं आता। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मैजेस्टी को आजिज़ी सूट नहीं करती। तो मैंने एक शेर लिखा था कि नूर के अंदर कहीं जुल्मत का अंसर भी नहीं, नूर के अंदर कहीं जुल्मत का अंसर भी नहीं, गर्दिशे अर्ज़ो समा का कोई चक्कर भी नहीं, आजिज़ी का जायका चक्खा पलट कर चल दिया, आजिज़ी का जायका चक्खा पलट कर चल दिया, नूर का कोई बसेरा भी नहीं, घर भी नहीं। लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्ट होती है, जिससे टकराती है। हमारी रूह इस आजिज़ी के एलिमेंट को लेने के लिए इस जिस्म में आती है और इसके अंदर आते ही इसकी आजिज़ी को फील करना शुरू कर देती है। भूख, प्यास, वेदर, सांस, ज़िंदगी, मौत, ये वो आजिज़ी है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की शायान शान नहीं थी, तो हमने वो आजिज़ी दिखानी है ताकि पूरी कायनात की तकमील में ये जो आजिज़ी का एलिमेंट है ये हमने अपने सर लिया। सही। और ये कितना मुश्किल काम है जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी कहा कि इसने बड़ा सख्त काम अपने ऊपर लिया, ये जानता भी नहीं है कि इसने कितना सख्त काम अपने ऊपर ले लिया। और यही चीज़ इसको ग्रेट करती है कि इसने चुना वो सबसे मुश्किल काम जिसमें इसके हाथों में इसके बच्चा इसको शहीद करना पड़ जाएगा, और ये करेगा। इसको मैं हुक्म दूंगा तलवार छुरी चला अपने बेटे के गले पे, तो ये चलाएगा। ये इस अपने सामने सब कुछ होता देखेगा और ये अपने इज्ज़ व इंकिसार में सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैला सकेगा और कुछ नहीं। ये वो जायके हैं जो रूह चखती है अपनी कंप्लीशन के प्रोसेस में। अब कितने ही जायके हैं, इसमें गुड साइड भी है, इसमें ईवल साइड भी है, इसमें क्यों ज़रियाब चुना, तो क्यों फ़िरौन चुना, तो क्यों शद्दाद चुना, तो क्यों फ़लाँ चुना, ये सब के जवाब मिल जाते हैं कि कंप्लीशन में जिस तरह स्याह का होना ज़रूरी है उसी तरह सफ़ेद का होना ज़रूरी है, जिस तरह हक़ का होना ज़रूरी है उस तरह बातिल का, वरना अपोजिट जी, वरना कोई ना कोई चीज़ नामुकम्मल रह जाती। तो वो सारी तकमील में रूह वो वाइटल कैरेक्टर है जो अपने ऊपर ये जबर लेती है और ऐसे ऐसे इंसानों को पिक करती है कि मैं ये बन जाऊँ, मैं ये। तो अच्छा, रूह आ गई, अब रूह ने चूज़ किया उसको, रूह के बगैर हम चल फिर नहीं सकते, मतलब हमारी ज़िंदगी रूह की वजह से है ना, एग्जिस्टेंस हम तो ज़िंदगी तो सो टू स्पीक एक कॉमा वाले शख्स की भी होती है, मतलब ज़िंदगी मतलब जान, एग्जिस्टेंस, हाँ वही, मतलब आम लोगों के लिए कि चलना फिरना जो भी है ये रूह की वजह से है। रूह निकलती है तो बस मुर्दा एक तरह से हो जाता है, मौत सुगरा में आए जी। तो उसके बाद जो बाकी हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसमें फिर रूह का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, या उसका कोई उसमें नहीं है कि हम जो भी फिर अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। इख्तियार जी, इख्तियार में उसका उस तरह से इन्फ्लुएंस है। अच्छा, क्योंकि रूह के पास वो नॉलेज है, नॉलेज वाली बात, वो विजडम है, वो शऊर है। जो आप देखें, आप इमेजिन करें ना कि जिस वक्त तक रूह जिस्म में नहीं आती वो ये सारी कायनात का प्रोसेस विटनेस कर रही होती है, उसके पास कितना नॉलेज है। उसने ये कायनात बनते देखी है, उसके पास तो हर चीज़ का नॉलेज है। इजाज़त नहीं है उसको जब तक अल्लाह ताला उसके उस नॉलेज को उस कैरियर के ऊपर अया नहीं करेंगे, उस बॉडी के ऊपर, उस दिमाग के ऊपर अया नहीं करेंगे। रूह के को भी इजाज़त नहीं है कि वो सब कुछ बोल दे। और इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं, इसके लिए हम दुआ करते हैं और अल्लाह ताला को अज़ीज़ हो जाते हैं। जैसे अल्लाह ताला हमें इस काबिल समझते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हिदायत भी मैं देता हूँ, हिकमत भी मैं देता हूँ।
اور ہدایت جس کو میں چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں، اور کس کو چاہتا ہوں؟ جو صبغت اللہ میں رنگا جاتا ہے، جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، جو اللہ کے رنگ میں اللہ کی سنت کو سمجھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اصولیات کو سمجھ جاتا ہے، قوانین کو سمجھ جاتا ہے، اس کے محبوب کی عظمت کو، حرمت کو سمجھ جاتا ہے، جو اس سے منسلک سارے معاملات جو نبی در نبی اس نے بیان کر دیے، کتاب در کتاب، وہ ان کو سمجھ جاتا ہے اور اس صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں تمام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں پھر کچھ ایک یہ بھی کوشچن آیا ہوا تھا کہ آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے بغیر تو اللہ کی پوری یونیورس کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، جیسے کرسچنس کا بھی ایک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت تھی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بھی ضرورت سے مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضرورت اٹیچ کر کے آپ اس اللہ تعالیٰ کی ہستی کو گاڈ کی ڈیفینیشن سے نکال لیتے ہیں، تو یہ تو کہنا ہی، وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے کہ یہ تو کہنا کفر ہے کیا تھا خدا سے پیشتر، یہ تو کہنا کفر ہے کیا تھا خدا سے پیشتر، اے خدا کیا تھا یہاں ارض و سما سے پیشتر۔ یہ تو سوال کیا جا سکتا ہے نا۔ تو جو آپ کا سوال ہے نا کہ ہمارے بغیر، دیکھیں یہ مطلب ہمیں کمنٹس میں پرپز آف کریشن کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ پرپز آف کریشن کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کیوں تخلیق کی، تو اس لیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے تخلیق کی کہ دیر واز اے ہول سیٹ آف پاسبلٹیز دیٹ دا میجسٹی آف لارڈ ڈز ناٹ کین ناٹ ڈو۔ وائی؟ بیکاز اس کو میجسٹی، اٹس ناٹ کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ اس کے شایان نہیں ہے کہ اس لیے نہیں کرتا، اس لیے ہم نے اس کو وہ کر کے دکھانے کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیا اس کے سامنے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہیں نہ کہیں کچھ کسی نہ کسی صورت میں امیجن کیا ہے، وہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ گاڈ کی امیجنیشن کیسی ہوتی، جہاں اس نے یہ تصور کیا، کیونکہ اللہ کے نام میں المصور نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اگر مصور نام ہے تو اس کا مطلب ہے تصور کا پروسیس اللہ کے ہاں بھی موجود ہے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ کن سے پہلے، وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر۔ دیکھیں، میں کریٹ ہونے سے پہلے، چاہے کن سے ایک پل پہلے بھی کہیں سوچا گیا ہوں نا، وہ کتنا خوبصورت سوچا گیا ہوں نا۔ اگر سننے والی آڈینس ایک پل کے لیے اپنے آپ کو اس کن سے پہلے امیجن کرے تو وہ اپنے آپ کو خوبصورت ترین حالت میں امیجن کرے گا، عظیم ترین جگہ پہ امیجن کرے گا، کیونکہ وہ گاڈ کی امیجنیشن میں تھے ہم۔ کتنا حسین خواب، ویلیو پتہ چلے اس کو کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا ڈی ویلیو کیا۔ کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر، اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں۔ ہم جہاں امیجن ہوتے ہیں، اس امیجنیشن میں ہماری ایگزسٹنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اپنے تصور میں لائی ہے، اور پھر کیا معلوم کتنے ہی تصورات کو اس نے رد بھی کیا کہ مجھے نہیں چاہیے، اور کتنے تصورات ہماری صورت میں درپیش بھی ہیں۔ سو کمپلیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی نہ کمی ہے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ضرورت کے ڈیپینڈنٹ ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ عاجزی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ ہی نہیں کی جا سکتی۔ ہم ہیں وہ بینگ جنہوں نے وہ عاجزی دکھانی ہے۔ اب اس کے اوپر مختلف مفکرین نے بہت سے فلسفے جاری کیے اپنے اپنے ادوار میں۔ مثال کے طور پہ شیخ ابن عربی نے فلسفہ جو جاری کیا، جس کو بعد میں انہوں نے تو اس نام سے ڈینوٹ نہیں کیا، بعد میں کیا گیا کہ وحدت الوجود کوئی کانسیپٹ ہے۔ پھر شیخ احمد سرندی، جن کو مجدد الافسانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میرے مرشد نے یہ نہیں کہا تھا، کیونکہ شیخ ابن تیمیہ نے تکفیر کی شیخ ابن عربی کے اس کانسیپٹ کی کہ وحدت الوجود جو ہے یہ شرک کا ایک اور رنگ ہے، اس میں شرک کی بو آتی ہے اس میں سے، تو ان کی تکفیر کی۔ پھر ان کے ڈیفنس میں شیخ احمد سرندی نے کہا کہ میرے مرشد نے یہ نہیں کہا، میرے بزرگ نے، استاد نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے وحدت الشہود کہا تھا کہ ہم وہ شہادت دیتے ہیں اس کے ہونے کی، تو ہم ٹو ڈیفرنٹ اینٹیز ہیں۔ اس طرح
بے شمار مفکرین نے مختلف نقطہ ہائے نظر کے ذریعے ہم تک اپنا اپنا فلسفہ پہنچایا. اب جس کو جو فلسفہ قرآن کے ساتھ کانٹرڈکٹ ہوتا نظر نہیں آتا اس فلسفے کو وہ ویٹیج دے سکتا ہے. جہاں وہ قرآن کی اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے متصادم ہے اس کو وہ رد کر دے, لیکن جہاں وہ متصادم نہیں ہے اس کو سوچنے کی گنجائش ہے دین میں. تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصور میں ہم کمپلیشن کب کی ہمارے شروع ہو چکی. ہم تو منظر عام پہ آئے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے کہ ہمیں اس نے اس قابل سمجھا کہ ہم منظر عام پہ آئے. کتنے ہی تصورات اس نے اپنے امیجنیشن میں رد بھی کر دی. صحیح. اچھا, ایک اور کویسچن یہ بھی تھا کہ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت روح کہاں ہوگی؟ کیونکہ روح نے تو جہنم میں نہیں جانا. دیکھیں روح ایک, پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر لینا کہ روح ایک امر ربی ہے. روح ایک لائٹ ہے, ایک روشنی ہے. روشنی کو آگ, اگر میں خدا نخواستہ اس کمرے میں آگ لگاؤں تو اس کی جو روشنی آ رہی ہے بلب سے, بلب کو کچھ ہو جائے گا, روشنی کو کیا ہوگا؟ روشنی تو اس آگ سے بھی نکل رہی ہوگی. روشنی کو آگ نہیں جلا سکتی. روشنی کو آپ انفارمیشن سمجھیں, نالج سمجھیں, وزڈم سمجھیں, ہدایت سمجھیں. وہ آگ کا جلنا بھی ایک روشنی کی وجہ سے, ایک انفارمیشن کی وجہ سے آگ کو پتہ ہے کہ جلنا ہے اور جلانا ہے. یہ جو آگ کو معلوم ہے نا کہ جلانا کیسے ہے, یہ وہ روشنی ہے, یہ وہ نالج ہے. تو امر ربی وہ نالج ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کو آگ نہیں چھو سکتی, بلکہ وہ آگ کی ایگزسٹنس کا موجب ہے. آگ کو آگ بناتی ہی اس کی انفارمیشن ہے, اس کے اندر وہ نالج ہے کہ آگ ہیٹ کیسے جنریٹ کرے گی. جہنم میں ہوں گے ان کے جسد جلیں گے. جی روح کیوں نہیں ہوگی؟ ایک دفعہ جب اسرافیل علیہ السلام, لیکن تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف ہو ہی نہیں سکتی نا روح کو, کیونکہ وہ تو روشنی ہے, وہ تو انفارمیشن ہے. جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کے ہمیں دوبارہ سے حشر کے میدان کے لیے تیار کر لیں گے, اس کے بعد ہم تھرو آؤٹ دا پروسیس روح ساتھ لے کے ہی جنت یا جہنم دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جہنمیوں کے بھی کئی مکالمے ہیں نا جو وہ بول رہے ہوں گے کہ تو اس لیے وہ اس وقت سینسیبل اور سب کچھ روح کے ساتھ ہی ہوں گے. سینس کا روح سے تعلق نہیں ہے ویسے. جو سینسز جن کا ذکر پوسٹ مارٹم ہمارے مرنے کے بعد کی جو گفتگو میں, وہ ہمارا برین 100% یوزیج پہ آ چکا ہوگا. ہمارا عقل و شعور اور دانش میں ہم اس سطح پہ ہوں گے جو ابھی ہم 2% to 4% یوز کرتے ہیں, اس میں 100% برین یوزیج پہ ہوں, اس لیے ہمیں سب کچھ پتہ ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو روح کا نالج ہے وہ بھی ہمیں مل گیا ہو, مل چکا ہوگا, ہے نا. اب دیکھیں نا یہ 3 اینٹیٹیز ہیں, ہماری روح, ہمارا بدن جس کا شعور عقل ہے, اور ہمارا نفس جو ہمارا جن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہتے ہیں, میں جن و انس سے بھر دوں گا. اچھا, موت کی جب بات آتی ہے تو وہاں بھی نفس کی بات آ رہی ہے کہ نفس کو موت ہوئے گی. نفس, کل نفس ذائقۃ الموت. جی, نفس 3 رنگوں سے قرآن پاک میں نمایاں ہے, 3 رنگوں کے ساتھ. ایک نفس ہے جو شیطان نفس ہے, ہمارا جی نہیں وہ ہے, جی وہ ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک. نہیں یہ وہی نفس ہے, یہ وہ جن ہے. ایک نفس ہے جو میری ایگزسٹنس کو اللہ تعالیٰ نے نفس سے ڈینوٹ کیا, اور ایک نفس کو روح سے بھی روح تشبیہ دی. تو یہ 3 جگہ پہ ہے. اب یہ اسی لیے تو دیکھیں میرا جو مفسرین سے ود آل ڈیو رسپیکٹ بسد احترام اعتراض ہوتا ہے, جو کہ ہر علمی سطح پہ اعتراض ایک اختلاف رائے کی صورت میں بھی پایا جاتا ہے, کہ مفسرین نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا ہے کہ کہاں پہ نفس روح کی جگہ روح کا کو ڈینوٹ کر رہا ہے, کہاں پہ نفس اس جن کو ڈینوٹ کر رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہے, اور کہاں پہ نفس جو ہے وہ میری ایگزسٹنس کو شو کر رہا ہے. یہ جو کل نفس ذائقۃ الموت ہے, یہ ہے ایوری ایگزسٹنس ول سی این اینڈ. موت کا مطلب ہوتا ہے اختتام, موت کا مطلب صرف موت نہیں ہے, یعنی اور یہاں پہ میں نے تو ترجمہ یہ تک پڑھا ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ نفس کو ذی روح کیسے کہہ دیا کسی نے. یعنی یہ وہ کنفیوژنز ہیں, جیسے میں نے پچھلی دفعہ سورہ رحمان کا تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بہت چینج کیے ہوئے ہیں عربک ورڈ سے. جی جیسے ہم نے پہلے سورہ رحمان کا ذکر کیا کہ آج تک ہمیں غلط ترجمہ بتایا جاتا ہے
پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. 31 دفعہ یہ آیت قرآن اس صورت میں ریپیٹ ہو رہی ہے. 31 دفعہ مترجم غلط ترجمہ کر رہا ہے. یہ ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا ترجمہ ہے پس تم دونوں. اب وہ تم دونوں کون ہیں؟ میں اور میرا نفس, میں اور میرا شیطان, کیونکہ اسی صورت میں انسان کو بھی بیان کیا ہے آیت میں اگلی میں, اور شیطان کو بھی بتایا کہ کون سا جن ہے, کیسے بنتا ہے. اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں سورہ رحمان پہ آتا ہوں اور وہ مجھے دونوں کہے گی. ہمیں یہی پتہ چلا کہ وہ شاید وہ جنات ہیں جو باہر پھر رہے ہیں نا. دیکھیں وہ بھی ہیں, لیکن مجھے قرآن پڑھتے ہوئے تم دونوں جب قرآن کہے گا تو میرے ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوگا نا وہ جن. میرے ساتھ تو وہی جن بیٹھا ہوا ہے جس کا آقا علیہ السلام نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, ایک جن ہوتا ہے. بالکل. تو میرے ساتھ تو میری تلاوت میں تو شریک وہ ہے نا. یہ جو باہر والے جنات ہیں, کیا پتہ میں ایسا کچھ دم درود کروں کہ ان کو اجازت ہی نہ آنے کی, تو پھر تو اس کی گرامر ہی غلط ہو جاتی ہے نعوذ باللہ, اور مجھ سے ایڈریس کرتے ہوئے صورت کی. اس لیے جہاں جہاں نفس کا استعمال ہے قرآن میں وہ 3 رخ میں ہے. یہ اب مفسر بہتر طریقے سے بیان کرنا شروع کریں تو لوگوں کے لیے آسانی ہو, ورنہ ہر شخص کے اوپر یہ مطالعہ واجب ہے کہ کہاں نفس کو کس طرح سے قرآن میں ڈینوٹ کیا جا رہا ہے. یہ ود ریفرنس ٹو دا ہول صورت جو چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے کہ کس موضوع کو لے کے صورت چل رہی ہے, کیا اس کا اسباب نزول ہے, کیا شان نزول ہے, اور آقا علیہ السلام یا بزرگان دین نے ان کی تفاسیر میں کون کون سے ایسے معاملات کو ایکسپلینیشن میں ڈالا ہے جس سے یہ تفصیلاً بیان ہو جائے کہ یہاں پہ نفس کا مطلب کیا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت کا میرے اندازے میں مطلب یہ ہے کہ ہر ایگزسٹنس نے اینڈ دیکھنا ہے. پچھلی دفعہ ہم اس بات پہ ہمارا اینڈ ہوا تھا پروگرام کہ جیسے آپ نے کہا کہ 7 آسمان اور 7 زمین سیم یا پیرلل ورلڈز چل رہے ہیں, تو ہماری بھی 7 ہی ایگزسٹنس ہیں. ہماری بھی 7 ایگزسٹنس ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اس قابل کر لیں. اچھا, ہر ایک کی نہیں ہے. ہر ایک اپنے آپ کو اس قابل نہیں کرے گا. وہ پہلی دفعہ میں ختم, کیا پتہ وہ پہلی دفعہ میں ختم ہو. کئی لوگ تو بیچارے پہلی دفعہ بھی نہیں دیکھتے, جلدی نہیں چلے جاتے آئے بغیر ہی. صحیح. اچھا, تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اگر ہمارا یہ ٹائم میں کون سے ٹائم میں ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یا. دیکھیں میں یہ مانتا ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت اور حکمت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے. ہر ایک کو مل سکتی ہے, وہ کسی کو بھی مل سکتا ہے. یہ علم لدنی جس کو کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے. آپ نے اگر واقعتاً یہ جانچنا ہے کہ آپ کا کون سا ریلم یا آپ انٹر ریلم شفٹ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام ملے ہیں نا ان کو آسمان پہ, جو اجماع امت ہے کہ واپس آئیں گے. جی ملے ہیں نا ان کو. موسیٰ علیہ السلام ملے ہیں نا آخری آسمان پہ جب وہ نمازیں لے کے آئے ہیں آقا علیہ السلام, تو انہوں نے کہا آپ واپس جائیں گے, نمازیں کم کروائیں گے. وہ جنت بھی دکھائی ہے آقا علیہ السلام کو معراج پہ, دوزخ بھی دکھائی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں آسمانوں پہ کیوں نظر آئے ہیں ان کو؟ اور آپ اگر غور کریں تو یہ وہ نام ہیں 7 کے 7 آسمانوں پہ جن ناموں کے بارے میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے سورہ طلاق کی آخری آیت کی تفسیر میں کہ یہ انبیاء ان 7 کے 7 ارض پہ موجود ہیں. جن انبیاء کی لسٹ معراج کے 7 آسمانوں پہ ہے, انہی انبیاء کے نام علیہ السلام کے نام عبداللہ بن عباس نے سورہ طلاق کی آخری آیت کی تفسیر میں بیان کی ہیں. یہ مستدرک الحاکم میں بھی ہے حدیث, اور یہ احمد بن حنبل کی مستند جو کتاب ہے اس میں بھی ہے مستند حدیث کی. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں, جب آقا علیہ السلام موجود ہیں کہیں تو ان کی امت بھی موجود ہے. اب ان کی امت میں وہاں پہ کون لوگ موجود ہیں اور کیا جانے یہ جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں ریسرچ کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں, بڑے بڑے علماء کو میں نے کہتے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام تو 145ویں جنریشن ہے بنی نوع انسان کی. وہ تو 6 نمبر کے ریس بنتے ہیں انسانوں.
قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو کریٹ کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے میں نے جب آدم میں اپنی روح، ابھی آدم میں روح نہیں پھونکی تھی تو آدم ڈسکس کیے ہیں پہلے، پھر آدم میں روح پھونکی ہے، اور پھر آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے ارواح نکالی ہیں. اور ہمارے مفسرین مبلغین تلے ہوئے ہیں کہنے پہ کہ قرآن میں جس آدم کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک تو 145ویں جنریشن. اب یہ کنفیوژن کیوں آ رہی ہے اتنے بڑے بڑے ناموں کو، اتنے بڑے بڑے اکابرین کو؟ کیونکہ وہ اس سورۃ طلاق کی آخری آیت کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ جتنے بھی انسان کو پری ہسٹورک اب انسانوں کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، وہ اس لیے نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ کس ریلم میں، اسی ارتھ پہ کس کس رخ میں پایا گیا ہے انسان، یہ سمجھنے سے وہ قاصر ہے. ورنہ قرآن کے مطابق آدم علیہ السلام ہی پہلی کریشن ہے. قرآن کے مطابق ان کے بعد حوا ہی دوسری کریشن ہے. یہی دونوں پیراڈائس میں، عدن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ گھومیں پھریں، اس عدن کو ایکسپلور کریں. یہ تو نہیں کہا کہ تم 145ویں ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے ایکسپلور کرنے کی؟ تمہیں تمہارے باپ نے نہیں سکھایا جو 145 باپ پیچھے گزرے ہیں، فور فادرس؟ قرآن تو ایسی کوئی گفتگو نہیں کرتا. تو اتنے بڑے بڑے مفسرین، ایون ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم یہ بات کر چکے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ اس لیے کنفیوژن آتی ہے کیونکہ یہ جو انٹر ریلم شفٹ ہے نا آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، 950 سال ایسے تو نہیں گزار لیتا کوئی، 1000 سال ایسے تو نہیں گزار لیتا کوئی. اب 2500 2025 سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، زندہ ہے نا وہ. 2025 یہ اور 33 میں اٹھائے گئے. یہ کہاں ہیں وہ زندہ؟ وہ کون سے ریلم میں کیا کیا کر رہے ہیں یہ تو رب بہتر جانتا ہے. اب اسی طرح میں اپنے آپ کو کون سی جگہ پہ، ان کے کون سے زون میں پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، کس میں پایا جاتا ہوں، یہ میرے اختیار میں اللہ نے دے دیا ہے. میرے اعمال بتائیں گے میری اس طلب کو، اس لگن کو. اب یہ صوفیہ جو ہیں اس کی تعبیر اور طرح سے کرتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے لو لگا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو لفٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی آیت کے مطابق آپ کو درمیان والا مقربون میں ڈال دیتے ہیں، جو جاتے ہی جاتے ہیں. کون کون سے لوپ میں جا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، یہ رب بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ جاتے جاتے ہیں. یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درمیان والے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی کیا پتہ 1000 سال عمر ہو. کیا پتہ، میں تو ویسے اس قابل نہیں ہوں، لیکن کیا معلوم کہ رب بہتر جانتا ہے نا، کہ کہیں مجھے موقع ملا ہو شہادت کا آگے چل کے اور میں نے وہ لے لیا ہو. یہ تو گزر چکا ہے نا سب کچھ. صرف شہید زندہ ہے، بس صرف شہید زندہ ہے. یا اگر اللہ تعالیٰ شہادت کی کی خاص موت پیار ہے. نہیں آئی تو پھر ہم قرآن کے مطابق تو شہید کو اللہ تعالیٰ نے کہا مردہ مت بولو. تو شہید 7 دفعہ مطلب کر لے گا. پہلی شہادت سے دوسری انٹری تو کنفرم ہوگی نا، اگلی دفعہ وہ شہادت لیتا نہیں لیتا. اچھا صحیح. ایٹ لیسٹ ہمیں پہلا ٹکٹ تو مل گیا نا قرآن کے مطابق کہ میرے شہید کو. تو ابھی ہمارا کون سا ٹائم ہوگا؟ پہلا؟ یہ تو آپ کو خود دیکھنا ہوگا، کیا پتہ کسی کا پہلا ہو کسی کا کون سا ہو. یہ نہیں پتہ چل سکتا. یہ آپ کو خود پتہ چل سکتا ہے اپنے بارے میں. مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ابھی جیسے آپ سے جب سے بات ہوئی تو میں یہ دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری روح کے پاس جو بھی علم ہے وہ مجھے میرے پہ عیاں کریں، مجھے وہ سمجھ آئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، رب اشرح لی صدری، کیونکہ صدر میں روح کا بسیرا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، امر ربی، آسان کر دے مجھ پہ امر ربی. ویسر لی امری، قلبی بھی کہہ سکتے تھے نا، رب اشرح لی قلبی بھی کہہ سکتے تھے. وہ صدری کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ صدر وہ مقام ہے جہاں پہ روح کا بسیرا ہے. اور امر کو، کون سے امر کو آسان میسر کرنے کا بات کر رہے ہیں؟ وہ جو امر ربی ہے، کیونکہ اس کی لینگویج، اس کی زون ہی کچھ اور ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ مجھے اس کی اور اس کو میری لینگویج ہمیں ٹرانسلیٹ ہو جائے. ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ وہ باہر یہ چاہ رہے کہ میں باہر لوگوں سے جو بات کروں وہ بات میری سمجھ جائے. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چکر ہے نا. وہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے تھے اور جب ان کو پہلے تمام بچوں کو مارنے کی نجومی کے تحت، پیش گوئی کے تحت تمام کو مارنے کے لیے بچے مروا دیے فرعون نے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور وہ فرعون کے محل میں ہی پلنے شروع ہو گئے. تو نجومی نے جب کہا کہ بھائی ابھی بھی زندہ ہے، تم نے سب بچے مار دیے فرعون، لیکن وہ تو ابھی بھی زندہ ہے. اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتا حساب لگاؤ وہ کہاں پہ ہے. حساب لگائے گا تو آپ کے محل میں. لیکن میرے محل میں کیسے ہوتا؟ میرے محل میں تو ایک میرا یہ بیٹا ہے اور ایک یہ ہے جو میری بیوی پال رہی. انہوں نے کہا اگر یا یہ ہے یا یہ ہے. تو فرعون کو آ گیا غصہ. فرعون نے کہا میں تمہاری گردن اتار دوں. کہتا ہے اتار دیں گردن، پہلے ثابت تو کر لیں یا وہ غلط ہے یا میں غلط ہوں.
میں غلط ہوا تو میری گردن حاضر ہے, وہ غلط ہوئے تو چاپ ہم, ورنہ یہ بڑے ہو کے تمہیں مار دیں. تو اس وقت ایک ٹیسٹ کیا تھا نجومی نے, کہا تھا کہ ایک تھال میں ہیرے جواہرات رکھے اور ایک تھال میں انگارے جلتے ہوئے, اگر یہ نبی ہیں تو یہ غلطی نہیں کریں گے. اب وہ بچے ہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مسلمانوں نے کوئی نیا پاکستان میں رجحان نبیوں کے بارے میں نعوذ باللہ کر دی نا, کہ فلاں عمر میں جا کے بعثت ہوتی ہے. قرآن تو کہتا ہے نبی پیدا ہی نبی ہوتا ہے. یہ تو ہمارے خاص طور پہ اجماع امت ہے اس چیز پہ کہ 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہو رہی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. نبی پاک خود کہہ رہے ہیں میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی سے گوندے جا رہے ہیں. مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں آپ تب نبی نہیں تھے, آپ 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے. جرت دیکھیں ہمارے علماء کی. اینی تو فرعون کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے رکھ دیں. تو اس ٹائم موسیٰ علیہ السلام ہیرے جواہرات کی طرف جا رہے تھے, تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ موڑا اور انگارے پہ ہاتھ چلا گیا اور انگارہ موسیٰ علیہ السلام نے منہ میں ڈال دیا, جس کی وجہ سے ان کی زبان میں آ گئی تھی لکنت. اب لوگوں نے کیا اس کی تفسیر نہیں تعویل بنا لی کہ یہ لکنت تو ان کی ساری عمر دور نہیں ہوئی. اس دعا سے لکنت تو دور نہیں ہوئی. کہیں پہ ہسٹری میں ثابت ہو کہ لکنت وہ بھائی کا ساتھ بھی اسی لیے مانگا تھا, بھائی کے ساتھ مانگا تھا. یہ جو رب اشرح لی صدری کی دعا ہے, یہ ہے ہی صرف اور صرف علم لدنی یا روح کے نالج کو عیاں کرنے کا, کہ ایکسپوز جو روح کے پاس نالج ہے اس کو اردو میں علم لدنی کہتے ہیں. قرآن میں من لدن کا, جی لدن کا, لدنی یا لادنی علم یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. یہ USB ڈرائیو کی طرح روح کی صورت میں ہمارے اندر انٹر ہو چکی ہے. اب کس پہ وہ عیاں کرتے ہیں, جس کی صحیح کو وان لیس الانسان الا ما سعی, جس کی صحیح کوشش کرے گا, جتنی اس کی چاہت کرے گا. دیٹ سمپل. ٹھیک صحیح. اب آپ نے یہ پتہ کرنا ہے آپ کون سے ریلم میں ایکسپلور یور سیلف, ون دیٹ پوزیشن ویئر گاڈ گرانٹس یو دیٹ وزڈم. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پھر خود ہی کوشش کرنی ہے. ویژن آتے ہیں لوگوں کو, ایسے ویژن آتے ہیں کہ جی مجھے تو پہلے پتہ چل گیا یہ ہوگا, مجھے تو پریمونیشنز آتے ہیں, ڈیجا ووز آتے ہیں, تو فلاں آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ خواب میں وہ بشارت ہو گئی جی فلاں ہو گیا. کیسے ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ ان کو اس قابل سمجھ رہے ہیں تو ہو رہے ہیں. کچھ تو اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ رہی ہے کسی کی کہ اس کے اوپر ایسی چیزیں کھول رہے ہیں جو کسی کے اوپر نہیں پتہ چلتی. ایگزیکٹلی. یہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ یہ جو اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے فیک کہا ہے, ناٹ ریئل, ایلوژن, جی متاع دنیا, یہ کس حوالے سے ہے؟ اس کا کیا؟ اچھا سوال ہے اس سینس میں کہ آپ کے اس کنٹینیوشن میں اگر آپ سے یہ کہوں, میرے سے جو لوگوں کو زیادہ تر اعتراض ہے نا, وہ پتہ کیا ہے کہ ذریعہ ہاشمی جو ہے نا بہت خلائی گفتگو کرتا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں یار میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں تو وہ بالغیب سے شروع ہوتا ہے, اور آپ لوگ جب گفتگو کرتے ہیں بالحاضر کی گفتگو کرتے ہیں. قرآن جب حاضر کو سامنے لاتا ہے تو ایلوژن کی صورت میں لاتا ہے. میں اس ایلوژن کو کیوں ڈسکس کروں انلیس پالیٹکس کا سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے, کوئی مٹیریل ڈسکشن ہو رہی ہے, کوئی آئیڈیالوجی آف ریلیجن ڈسکس ہو رہا ہے, کوئی ایسی چیز ڈسکس ہو رہی ہے جس کے اندر حاضر کی سائنٹیفک ڈسکشن کرنی ضروری ہو گئی ہے. میتھمیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں آپ, سائنس اور پولیٹیکل سائنس ڈسکس کر. جب آپ ریلیجن ڈسکس کریں گے تو پھر ریلیجن اس ساری دنیا کو مانتا ہی نہیں ہے, تسلیم ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اس کو چھوڑو, ادھر کی بات کرو جب تم آنے سے پہلے جو تم نے وعدے کیے اور جانے کے بعد تم جہاں تا ابد رہو گے, جنات تجری اور فیہا خالدون. اب میں خالدون کو ڈسکس کروں. نہر کی بھی بات کیوں ساتھ آتی ہے؟ وہ جنت کے نیچے نہر ہے. قرآن پاک میں نا دیکھیں, یہ میرا ایک اور اعتراض آپ سامنے لے آئی ہیں جو مفسرین کے ساتھ ہے. قرآن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. میں نے آپ کو ابھی گفتگو میں باتوں میں 3-4 شعر سنا دی. ان میں سے اگر 4 سنائے نا تو 3 لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے. صحیح بات. کیوں؟ میں نے کوئی فارسی میں تو نہیں سنائے, عربی میں تو نہیں سنائے, اردو میں سنائے. میں نے خالی اس کو ایک کلام کی شیپ ایسی دی ہے کہ جو سخن فہم ہوگا, شعر فہم ہوگا, وہ سمجھے گا. رائٹ. میں آپ کو شعر سنا دوں کہ مقدور ہوں تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے, تو لوگ کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے بھائی, یہ غالب کا شعر ہے, یہ ہم نے میٹرک میں پڑھا ہے, اس کی تشریح کرنی ہوتی تھی ہم نے.
اب وہ تجریب کے ٹائم پہ ٹیچر کہتی تھی اس شعر میں شاعر کہتا ہے، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں کہتا تھا وہ. یہ تو بعد ہمیں پتہ چلا کہ شاعر تو کچھ اور کہتا ہے. کیونکہ کلام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کلام کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہوتا ہے، سوانح حیات آف دا شاعر پڑھنا ہوتا ہے کہ یہ شاعر کس رخ سے آتا تھا، اس کی پرسیپشن کیا تھی. شاعر کی معرفت ہوگی تو اس کے کلام کی معرفت ہوگی. اسی طرح قرآن جو ہے کلام ہے، کلام کی معرفت کے لیے خالق کی معرفت واجب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ من ربک کا مجھے سوال کا جواب آ گیا، میں آج مر جاتا ہوں اور فرشتہ میرے سامنے آتا ہے اور مجھے کہتے ہیں من ربک کا، تو میں کہوں گا ٹھہر جاؤ، سب فرشتوں کو اکٹھے کرو، میرا بیان شروع ہو، میں تمہیں بتاؤں میں نے معرفت کیا اچیو کی ہے. تمہارے اس سوال میں ابد تک نہ لے جاؤں میں اس جواب کو، تو فرشتہ پریشان ہو جائے کہ یہ کس کو مجھے کس قبر میں بھیج دیا بھیا. کیونکہ میرا من ربک کا جواب اور علماء کے من ربک کے جواب میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں کہوں گا بس یہ سمجھا تم نے ساری عمر میں من ربک کا. میں تمہیں بتاؤں من ربک کا مطلب، میں تمہیں معرفت کے چیپٹرز کھول کے دکھاؤں کہ میں نے کیا معرفت لی. شرم سے مر جائیں گے علماء. وہ کیا بتاتے رہے ہیں لوگوں کو، یہ 3 سوال رٹ لو، یہ 3 سوال تو ہندو نے بھی رٹ لیے، مسلمان نے بھی رٹ لیے، کرسچن نے بھی، کیونکہ آؤٹ ہو گیا پیپر آپ کا بھائی. تو کیا کرسچن بھی یہ سوالوں کے جواب دے دے گا تو جنت میں چلا جائے گا؟ لیکن وہاں پہ آپ دیکھیے کوشچن یہ نہیں آ رہا کہ تمہارا وہ کون ہے، الہ کون ہے. وہاں پہ رب کی بات آئی ہے نا جی، اور رب میں پہلی آیت ہے نا یہ ہماری، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، خالق، مالک، پلانر. اب یہ معرفت کی بات ہے. کلام سمجھنا ہے تو پہلے خالق کی معرفت لیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا. جب وہ الحمدللہ کہتا ہے، کہلواتا ہے ہم سے، تو کیا کہلوا رہا ہے؟ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ جو الحمدللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں ٹھیک ہوں. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے ذرا بھائی، میں کہتا ہوں الحمدللہ. تو آپ نے کیا مطلب لیا اس کا؟ کہ آپ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں میرا حال کیا ہے؟ تعریف تو اس کی ہے. اب وہ تعریف کا ایک چیپٹر کھل جائے گا کہ یہ ذرا آپ نے الحمدللہ کیوں کہہ دیا بھیا؟ میں نے پوچھا تم کیسے ہو، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے چھوڑو میں کیسا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا رب کیسا ہے. یہ دیکھیں مسلمان کی شان کیا ہے. لوگوں کا کون یہ کیا جواب دے گا؟ علماء سے آج پوچھیں یا اپنے ڈیڈیوں سے پوچھیں کہ ڈیڈی الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو کہیں گے جی اس کا مطلب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. نو، یہ جھوٹ ہے، یہ تو مطلب ہی نہیں ہے اس کا. اس کا مطلب ہے میں تمہیں کیا بتاؤں میرا حال کیسا ہے. میں تم مجھ سے یہ پوچھو میرا رب کتنا خوبصورت ہے، میں کیوں اس کی تعریف کروں گا، اور میں اس کے باب کھول دوں گا ایسے ایسے اس کی تعریف کے، اس کی حمد کے. ہر چیز میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا، ہر چیز میں اپنے آپ کو، جو آپ کا سوال ہے، ایلوژن سمجھنا اور حقیقت صرف خالق کو سمجھنا. ایگزیکٹلی صحیح. ہم تو اس کا تصور ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک کتاب لکھ رہا ہوں دی ایکو آف اکرنس، اس میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ ابھی ہم تصور کی آگمنٹڈ ورچوئل ریئلٹی ہوں اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ بس میں نے یہیں تک اپنے تصور میں ہی تمہیں دیکھا ہے. ہم اتنا ریئل ہیں. ابھی میں آپ کو ایسی یہ خواب ہی ہو، ایسی یوٹیوب میں آپ کو ویڈیوز دکھاؤں آگمنٹڈ ورچوئل ریئلٹی کی، اور AR VR گلاسز پہنا دوں کہ آپ گر جائیں گے اس کو دیکھتے ہوئے. انسان وہ کچھ بنا رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ ایزی ہو گئی ہمارے لیے. جی، انسان وہ کچھ بنا رہا ہے کہ جس میں وہ خود پریشان ہے کہ اس کو حقیقت ہے یا شک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تصور تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، رائٹ. تو اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنا ریئل مت بنا لو کہ تم اصلی ریئلٹی کو بھول جاؤ، حقیقت کو نا، بس اسی کے پیچھے لگ گئے. اب یہ خالق کی معرفت ہے جو کلام جو مس انٹرپریٹ ہو رہا ہے نا پاکستان میں. کیا معلوم، یہ تو رب بہتر جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں ایلوژن ہے ایلوژن ہے ایلوژن ہے، تو میرے جیسا آدمی سوال تو کرے گا نا اپنے آپ سے کہ ایلوژن کا کیا مطلب ہے. اب معرفت کا سفر شروع ہوگا کہ میرے رب نے، میرا خالق کس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہے. قرآن سے نہیں نکلے گا وہ، معرفت ربی سے نکلے گا وہ مطلب. قرآن میں تو ہر کسی نے اپنی تعویل دینی ہے، اپنی تفسیر دینی ہے. جو اپنے والد صاحب کو نہیں جانتے وہ قرآن سمجھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو جنت میں کے گھر کے نیچے نہر ہے، جنت کے نیچے اب جو نہر ہے، اور یہ اس طرح کے تشبیہات اور استعارہ جو اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں. تشبیہ وہ ہے کہ جس سے کسی چیز کو ملایا جائے، اور استعارہ وہ ہے جو چیز بنا دی جائے. وہ میرے والد صاحب کا ایک شعر ہے اسی کے اوپر کہ اسے تشبیہ کا دوں آسرا کیا، اسے تشبیہ کا دوں آسرا کیا، وہ خود ایک چاند ہے پھر چاند سا کیا. اب اس میں تشبیہ اور استعارہ دونوں آ جاتے. اب کلام میں کہاں تشبیہات ہیں کہاں استعارہ ہے،
کہاں لٹرل ہے, وربیٹم ہے, کہاں جو ہے وہ کوئی میٹافور ہے. یہ تو اس کو سمجھ میں آئے گی جو خالق کے اس کلام کے ڈائلیکٹ کو سمجھتا ہے. یہ سمجھتے ہیں میں عربی کا کورس کر رہا ہوں, عربی لنگوسٹک سمجھ لوں تو بس مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا. آپ اقبال نہیں سمجھ سکے آج تک کیونکہ آپ نے اقبال کی سوانح نہیں پڑھی. آپ غالب نہیں سمجھ سکے آج تک کیونکہ آپ نے غالب کی سوانح نہیں پڑھی. میر کو نہیں سمجھ سکے آپ. میرے والد صاحب کے شعر مس کوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں تمہیں کیا پتا ادیم ہاشمی نے یہ کس جگہ پہ, کس موقع پہ, کس محل پہ کہا. یہ تو میں جانتا ہوں, میں نے زندگی گزاری ادیم ہاشمی کے ساتھ, تو میں تمہیں شعر کا مطلب بتاؤں تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ اس رخ سے تو میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. تو جب آپ کو معرفت ہی نہیں ہے اس کی جس کا کلام آپ پڑھ رہے ہیں, تو آپ اس کلام کی تشریح برائے مہربانی نہ کریں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں. میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی بتایا, اس میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسلام کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے علماء کے ہاتھوں کہ پھر جو حلا جو ہیں وہ بیچارے گمراہ نہ ہوں تو اور کون گمراہ ہوں, ان کو گمراہ کرنے والے علماء ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ قرآن میں آتے ہیں یہ ہر صورت میں اس کی شان اور اسباب کے بعد ہی اس کا محل بتاتے ہیں اور معرفت ربی کے بعد ہی عیاں ہوتے ہیں کہ اس نہر کا کیا مطلب ہے, تو اس میوے کا کیا مطلب ہے, تو اس ہمیشگی کا کیا مطلب ہے, جو کہ ہمیشگی بھی نہیں ہے, ایک اختتام تو اس کو بھی ہے, تو یہ ہمیشہ فیہا خالدون کیسے ہے. اچھا, نہر کا مجھے ایسے لگ رہا تھا بتانے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس اپنے سورسز ہوں گے. یہ بھی ایک مطلب ہے, فراوانی بھی ایک مطلب ہے, فراوانی کے ہر ایک کے پاس ان اپنا اینڈنگ بھی پانی مطلب ہے, کہ کہیں اور سے ہمیں پانی نہیں لینا. زندگی بھی مطلب ہے اس کا, ہمیشگی کا. اچھا, اب ایک اور آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے احادیث کا مفہوم ہے, بہت ساری احادیث کا اکٹھی بات کر رہی ہوں کہ جب دجال کا ٹائم آئے گا تو مومن جو ہے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں میں چلا جائے گا یا پہاڑوں کے ایسی جگہوں پہ جہاں پانی ہو, اور اپنی بکری لے جائے گا یا پتے کھا لے گا انسان کی بقا کے لیے, انسانیت کی بقا کے لیے. تو وہ پھر آج کل کے دور میں اگر کچھ لوگ چاہ رہے ہوں کہ اب ہم اپنا ایمان بچائیں, فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا بتاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم کہاں جائیں؟ دیکھیں, میرا جواب اس پہ تھوڑا سا سخت ہوگا کہ آج کل کے دور میں تو مومن ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں, کوئی تو ہوگا نا جو چاہ رہا ہوگا. میری 50 سالہ زندگی میں آدھی صدی ہو گئی, آدھی صدی میری اور آدھی صدی کا میں والد صاحب کا تجربہ لے کے آپ کو ایک صدی کے تجربے میں بتاتا ہوں. میں نے آج تک کوئی مومن نہیں دیکھا. نہیں, میں نے نہیں دیکھا, I'm sorry. پھر وہ کون سے ہوں گے جو جائیں گے؟ وہ جنگلوں میں ہی بیٹھے ہیں نا, اس لیے نہیں دیکھے ہم نے. ایگزیکٹلی. میں نے نہیں مومن دیکھا ابھی تک کوئی. سب کے سب جو ہیں وہ ناقص ریلیجن کے ساتھ ہی دیکھیں. آپ کے بڑے سے بڑے علماء بھی, جید سے جید مفسرین بھی میں نے ناقص ہی دیکھے. وہ پہلے اپنے آپ کو ریکگنائز تو کرے, پھر اس کو خود ہی پتہ. دیکھیں, مومن کے وہ ہوتا ہے, میں پہلے مومن کی آپ کو بیسک ڈیفینیشن بتاؤں. مومن وہ ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت عیاں کر دی. اس کو کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. اس کو گائیڈ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اس کو کسی گائیڈ کی کیا ضرورت ہے, وہ تو لوگوں کا گائیڈ بنتا ہے. مومن ایگزسٹ ہونا اس وقت ختم ہو گئے تھے جب ہم نے دین کو ایک سیاسی ٹول بنا کے اپنی اپنی دکانوں, اپنے اپنے روزگار کا ذریعہ بنایا تھا, یا اپنی اپنی سیاست کا اور اپنی اپنی حکومت کا ذریعہ بنایا تھا. اچھا, یہ کب چینج ہوا ہوگا؟ مطلب جو یہ خلافت راشدہ کے بعد آپ کا دین نہیں رہا. قرآن کے ترجمے چینج ہو گئے, سب کچھ چینج ہو گیا. اور یہ جو لوگ اس جھوٹ کو اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد بھی اگر کوئی دین ہے تو وہ انہی بیچاروں میں سے ہیں نا جو اس جھوٹے دین کو دین سمجھ رہے ہیں. جو اوریجنل دین تھا وہ خلفۂ راشدین تک ہی, آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق بھی کہ راشد خلافت میرے بعد صرف 30 سال رہے گی. بس راشد خلافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلافت کہتے کسے ہیں؟ اس سسٹم آف جسٹس کو جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر آقا علیہ السلام نے کہہ دیا کہ 30 سال کے بعد کوئی ایسا سسٹم ایگزسٹ نہیں کرے گا جو جسٹس کا سسٹم ہو, ایبسلوٹ سسٹم آف دا لارڈ کا ڈیریویٹو ہو اسلام کی صورت میں, وہ نہیں رہے گا, تو میں جھوٹ ہی بولوں گا نا آپ سے, آنے والی نسلوں سے, کہ ابھی بھی اسلام ہے. اچھا, تو آپ کو اتنے ان کی ریئل معنی کیسے پتہ چل گئے جبکہ اتنا جھوٹ ہے؟
مجھے ریئل معنی نہیں پتہ چلے، میں نے حدیث کوٹ کی ہے، مجھے معنی پتہ چل گئے ہوتے تو میں شرم سے مر گیا ہوتا. پھر بھی کچھ چیزیں جو ہیں آپ ہمیں، میں کیوں کہتا ہوں ذریعہ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں جب ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں اس طرح سے تو نہیں سمجھایا گیا نا. اس کے وجہ بتاتا ہوں. اچھا سوال ہے یہ. ہمارے گھر میں نہ پتہ ایک اچھی چیز کیا تھی، ایسے آدھی کتابیں اہل تشیع کی پڑھی ہوتی تھی، ایسے آدھی کتابیں اہل سنت کی پڑھی ہوتی تھی، اور ایسے باقی کتابیں اہل تصوف کی پڑھی ہوتی تھی، صوفیہ کی. اور میرے والد صاحب اور میری والدہ جو ہیں وہ کہتے تھے اگر تم نے ادھر سے ایک کتاب اٹھائی اور ادھر سے نہ اٹھائی تو تم نے اپنے ساتھ علمی خیانت کی. اگر تم نے ادھر سے اٹھائی، ادھر سے اٹھائی، ادھر سے اٹھائی اور ان کا آپس میں موازنہ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا تو تم نے اپنے ساتھ ہی زیادتی کی. میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تم تک پہنچا دیا یہ تینوں چیزیں. اب ہمارے ہاں پھر کیا ہوتا تھا، ڈیلی بیسس پہ اس کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا تھا، ڈسکشن ہوتی تھی. ہم ڈنر پہ اجازت نہیں ہوتی تھی ہمیں کہ اگر موضوع نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے. آپ پلیٹ بعد میں رکھتے تھے، موضوع پہلے رکھتے تھے ٹیبل پہ. اگر موضوع ورتھ وائل ہے تو والد صاحب کہتے ہیں اب کھانا لگاؤ بھائی، اس کے اوپر یہ موضوع بحث ہے. چاہے وہ غالب کا ایک شعر ہو جس سے فلسفہ قرآن تک جا رہا ہو یا بائبل تک جا رہا ہو یا کسی گیتا گرنتھ تک جا رہا ہو، چاہے وہ کوئی داستان ہو، کوئی قصہ ہو، اسرائیلیات کا قصہ ہو یا ہماری دینیات کا قصہ ہو یا اخلاقیات کی کوئی بات ہو یا سیاسی کوئی بحث ہو جہاں سے کوئی میننگ فل معنی خیز گفتگو اوریجنیٹ ہوتی ہے تو والد صاحب کہتے ہیں اب بیٹھ جاؤ. اور اگر کوئی ہلکی گفتگو کرنی ہے تو اٹھ جاؤ اس ٹیبل سے، تم روٹی بھی آج کی تمہیں رات کی نہیں ملے گی. تو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے تھے وہ کہ کھانا بھی تبھی ملے گا جب فوڈ فار تھاٹ پہلے ٹیبل پہ رکھا جائے گا، پھر فوڈ فار اسٹمک آئے گا. اور آپ اس کے لیے بک ریڈنگ کر کے اور پھر اس کے میں آپ کو بتاؤں بک ریڈنگ کا آپ نے کیا قصہ چھیڑ دیا. اگر میں والد صاحب کے سامنے کوئی کتاب رکھ دیتا نا کہ میں نے یہ کتاب ڈسکس کی، کہتے اچھا کون سی پرنٹنگ پریس سے چھپی تھی؟ کہتے جی. کس نے اس کا سر ورک کس نے بنایا تھا، اس کا ڈیزائن کس نے کیا تھا، کون سا ایڈیشن پڑھا تھا تم نے، کون سے؟ میں کہتا یہ کیا بات کرے. کہتے کتاب پہلے کھول کے پہلا صفحہ نہیں پڑھتے ہو تم؟ میں کہتے جی میں پڑھتا ہوں دوبارہ. کتاب اس وقت مجھ سے ڈسکس کرنا جب تم کتاب کے بارے میں جانتے ہو اور اس کے آتھر کا سوانح پڑھے یا نہیں پڑھے. جاؤ یہاں سے جاؤ، پہلے سوانح پڑھ کے آؤ اس کی کہ وہ کون ہے. میرے سامنے ایسے ہی نا کسی کا نام لینا. میں نے 2 باتیں ایسے کرنی ہے، تم سے سوال پوچھنے ہیں، اس کے بعد تمہیں بھاگنے کا رستہ نہیں ملنا. تم میرے سامنے ہی امبیرس ہو جاؤ گے، چلے جاؤ اٹھ جاؤ. تو لوگوں کے سامنے کیا بات کرو گے جب تم گھر میں نہیں اس کو ڈسکس کر سکتے. ہمارے گھر میں ایک ڈائننگ ٹیبل ایک سٹیج ہوتا تھا، اس کے اوپر آپ کی پرفارمنس ہوتی تھی. اور اگر کہیں آپ نے ایسی پرفارمنس دے دی کہ والد صاحب کا واہ نکل آیا یا اپلاؤز نکل آیا تو آپ سمجھیں کہ پھر آپ دنیا کے کسی سٹیج میں بھی میڈل لیتے تھے. آپ اپنے بچوں کو جب تک سیلیبریٹی نہیں بناتے نا، ریلیجن جس کی آڈینس آسمان ہے، دنیا کو آپ نے آڈینس بنا، دنیا اس قابل ہی نہیں ہے. دنیا تو خود ایکٹر ہے. وہ ولیم شیکسپیئر کہہ گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آل دا ورلڈ اسٹیج. ہمارے مسلمانوں کو نہیں سمجھ آ رہی. اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کو بھی نہیں آتی تھی کہ یہ کس طرح سے ہے نا، لیکن ہم سب ایکٹر ہیں اور ہمارا آسکر اوپر ہے. ہماری آڈینس، سبسکرائبر، ویورز سب اوپر ہیں. صبح اٹھتے جائیں اور آپ کہیں کہ میں تیار ہو جاؤں کیونکہ ایک دم سے اسپاٹ لائٹ آ گئی ہے. میرے جاگتے ہی، میری روح واپس آتے ہی فرشتے الرٹ ہو گئے ہیں، ادھر والا بھی، ادھر والا بھی، اوپر والا، دائیں بائیں سب کچھ، کہ اب یہ کیا کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مومن، کوئی ایک شخص جو ہمیں سن رہا ہے نا، وہ صبح سے رات تک ایک فرشتہ بھی امیجن کر کے نہیں چلتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سپیریئر بینگ ہے، ان کو نہیں امیجن کرتے کہ یہ کیا. وہ میں نے شعر لکھا ہوا ہے، بھول گئے، ابھی تو بھول ہی گئے ہیں. اے کاتب گناہ، جو یہ فرشتہ ہے، اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام، اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. وہ کیا کیا لکھ چکا ہے. ہم ان کو نہیں امیجن کرتے. مطلب آج کل کے تو پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہ ریئلائز ہی نہیں کروایا کہ ان کے ساتھ فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں. جی، اور یہ صرف 2 آپ ہیں، صرف آنکھ کی پروٹیکشن کے لیے 7 فرشتوں کی حدیث پڑھی ہوئی ہے میں نے. جی بالکل، اور ایک حفاظت کے لیے الگ ہے. مطلب تو اس کا مطلب کیا ہے، ہماری آڈینس میں میں آپ کو بتاؤں میں کیوں کہہ رہا ہوں مومن نہیں ہے. اس ٹائم اوپر کی آڈینس کی توجہ کہاں ہوگی، آپ خود سے بتائیں. اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے، توجہ کہاں پہ ہوگی؟ یہاں پہ نہیں. سب سے بڑا اسپاٹ لائٹ اس ٹائم دنیا میں کہاں چل رہا ہے آپ کے اندازے میں اس وقت؟ گلوبل پالیٹکس کو دیکھ، گلوبل ویو کے ساتھ سوچیے. بیت المقدس ایک اور حرم جو ہمارا اللہ کا، ہاں حرم پہ تو چل رہا ہے نا کہ حرم کے اب پھر خادم امریکین شریفین کے ہاتھ چلا گیا. بٹ
حرم پہ تو چل ہی رہا ہے، کشمیر میں ہاں یہ جو بھی ہو رہا ہے، یا رشیا یوکرین، ظالم مظلوم تو وہاں پہ بھی نا، چاہے وہ ہم سمجھتے ہوں کہ وہ اہل کتاب نہیں ہے، میں تو جانتا ہوں نا کہ اہل کتاب ہیں. جہاں جہاں ظلم رجسٹر ہو رہا ہے، جہاں جہاں انصاف ڈیفائی ہو رہا ہے، ادھر ہم جیسوں کو کیا ہے، ابلیس نے پوچھنا ہے، فرشتوں نے پوچھنا ہے. ابھی آپ نے آف کیمرہ کہا نا شیطان کے پاس ٹائم نہیں ہم جیسے لوفروں کے پاس ہے، وہ ادھر جا رہا ہے جہاں پہ کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں، جہاں فرشتوں کی سپاٹ لائٹ ہے. ہم وہ ٹریش لوگ ہیں جن کو صرف یہ پوچھنا آتا ہے ہاتھ اوپر نیچے کھول کے ایسے رفع دین نہیں، پانچے اوپر نیچے، تو طلاق ایسے ویسے یہ وہ حج زکوٰۃ. ابے یار اتنا سیلفش ہو گیا یہ مسلمان، وہ سیلف لیس گردنیں کٹوا رہے ہیں. اور ہمارے پاس موضوعات کتنے خوبصورت ہیں. جی روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ جی مولوی صاحب سے پوچھیں جی لائیو ٹیلی کاسٹ میں. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی کتنے بچے جو قتل ہو رہے ہیں یہ 2-4 دنوں میں، اس کے اوپر کوئی نہیں، کوئی علماء اس کے اوپر کچھ نہیں بول رہے، علماء اس کے اوپر کوئی قانون نہیں لے کر آ رہے. پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے، اور پتہ کب کا آیا ہے؟ جب بابا قوم کو قتل کر دیا گیا، جب مادر ملت کو قتل کر دیا گیا، اور یہ قوم خاموش رہی اپنے ماں باپ کے قتل پر. آج تک 78-80 سال سے یہ قوم اپنے ماں باپ کے قتل کی انویسٹیگیشن نہیں کھولتی. ایسی بے شرم قوم ہے ہم. یہ ان بچوں کی انویسٹیگیشن پہ توجہ دے گی جو نہ آپ کے کچھ لگتے نہ میرے کچھ لگتے. یہ اپنے بابا قوم اور مادر ملت کو نہیں لفٹ کراتے. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ ہاں مومن مجھے 50 سال نصف صدی میں نظر نہیں آیا؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ان سادہ سوالوں پہ رہیں جن سوالوں کے اوپر یہ کہیں اچھا خلائی گفتگو ہو رہی ہے، فرشتوں کی ہو رہی ہے اور روحوں کی ہو رہی ہے، پریاں نہیں ڈسکس کی، یہ چیزیں کرتے ہیں. سادہ سوال تو پھر ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں نا. آپ کو تو بلانے کا مقصد یہ ہے نا کہ ہم خاص گفتگو گھنونے جواب کہ ہم خاص گفتگو کریں اور ہمیں خاص نالج ملے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ آڈینس کو بھی تو دیکھیں نا. آپ کی آڈینس اس اسٹیج سطح پہ ہے کہ آپ جو سوال کرتی ہیں ان کے جواب کو ہضم کر سکیں. انشاءاللہ ہوں گے نا، ہم ان کو اسی لیے تو بیٹھے ہیں یہاں پہ. لیکن دیکھیں میں قرآن کا ماننے والا ہوں، پرپز آف لائف بھی تو یہی ہے نا ہمارا. لیکن میں قرآن کا ماننے والا نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لا تشرون رہیں گے، لا یعلمون رہیں گے. جی اکثریت وہ یہی ہے. جی جس پہ آپ کی ڈیموکریسی کھڑی ہے نا کہ لا تشرون کے ہاتھوں میں حکمران دے دو، لا یعلمون کے ہاتھوں میں دے دو. بالکل. اکثرہم جو جہنم میں جائیں گے ان کے ہاتھوں میں حکمران کا رائٹ دے دو. یعنی 51 جاہل جو ہے 49 پڑھے لکھوں پہ بھاری کر دو، جبکہ ایک پڑھا لکھا 1 ارب جاہلوں پہ بھاری ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اوپر عذاب نازل کر دیا تھا جب ہمارے ماں باپ کا قتل ہوا اور ہم خاموش رہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر کوئی فضل نہیں ڈالتا جو اپنے ماں باپ کے ہی نہ ہو، جو اپنے ماں باپ کے سگے نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دور ہو جاؤ مجھ سے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا آج تک آقا علیہ السلام کے شہادت کے ان کے قتل کی انویسٹیگیشن کھولی؟ ہم وہ قوم ہیں. سوچا آپ نے کبھی؟ اس کے بعد تو جتنے صحابہ بھی ان کو بھی شہید کیا گیا، کبھی انویسٹیگیشن کھولی؟ کسی کے اوپر بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کسی کو سزا نہیں ملی، ہم وہ ہیں، کسی کا قصاص نہیں ہوا. ہم وہ ہیں. میں کیوں کہتا ہوں، میں اکیلا اپنے آپ کو فخر سے کہہ دیتا ہوں، باقی ٹیکن فار گرانٹیڈ ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں ذریعہ آپ سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں، میں تسلیم کر لیتا ہوں. باقی ابھی بھی کہہ رہے ہوں گے کہ کیسا آدمی ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر سے بھاری ہوتی ہے. رحمت کا مطلب ہی نہیں پتہ ان کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، غفور الرحیم ہے. پاکستانیوں کو تو صرف ایک یہ بڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سزا سنوا دی. جرم کو میں نے ڈسکس کرتا، ٹھیک ہے، ان کو پتہ چلا بیٹے نے کچھ جرم کر دیا ہے تو، اور وہ دوسرے شہر میں تھے، تو ان کو کہا کہ عمر کے بیٹا ہے تو جو بھی ہے تم سزا دو، اور میں سفر پہ تھے، میں واپس پہنچوں گا تو میں پتہ کروں گا. ان کے بیٹے کو سزا ہو گئی. جب وہ پہنچے ہیں، دور خلافت ہے ان کا، جب وہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا بنا، میرے بیٹے کو سزا مل رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں دے دی. انہوں نے کہا اس کو گھوڑے پہ ڈالو اور بھیج دو میری طرف. اب سنیے، بعد میں آپ کو گریو بات بتا رہا ہوں. میں جان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ اہل سنت ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے بیٹے کی زخمی باڈی گھوڑے پہ پہنچ گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. انہوں نے کہا اتارو اس کو نیچے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اتارتے. جلات کو کہا لگاؤ کوڑے اس کو. انہوں نے کہا جی اس کو کوڑے لگ چکے ہیں. لگاؤ کوڑے، یہ عمر کا بیٹا ہے، تم نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوگا، لگاؤ کوڑے. اب وہ کوڑے مارنا شروع ہوئے.
ابھی ہاف وے تھرو دا پروسیس وہ فوت ہو گئے, جان سے چلے گئے. انہوں نے کہا جی اب کوڑے روک دیں, وہ تو فوت ہو گئے, ڈیڈ باڈی پہ مارو کوڑے, کوڑے پورے کرو. ابھی ان کا بیٹا ہے, اب وہ جب کوڑے پورے ہوئے انہوں نے کہا اب یہ آزاد ہو گیا. یہ ہوتی ہے رحمت بائی مینز آف پریکٹس, کہ میں رحیم کا اینگل ہی چینج کر دوں اور کہوں جی میں جتنا مرضی گناہ گار ہوں. اس سرگودا میں بچی کے ساتھ ہوئی نا, اس کے ماں باپ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ اس کے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا. زینب کی ماں سے پوچھیں اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ گناہ گاروں کو معاف کر دے گا. اپنی دفعہ یہ کہتے ہیں سارے رحمت اپنے اوپر فٹ کر دیتے ہیں, ہاں جی ہم جو مرضی کریں اللہ کی رحمت جو ہے. اس سے کہو بلا لو ان لوگوں کو کورٹ میں کھڑا کرو, توبہ کرو جی اللہ تعالیٰ تو تواب الرحیم ہے, آپ کو توبہ کرے. زینب معاف, ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں معاف کر سکتے, تو اللہ کی تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام پارٹ 2 جو آیا ہوا ہے نا اس برِ صغیر میں, اس نے پارٹ 2 ہی بنانا ہے مسلمان کو, پارٹ 1 نہیں بننے دیا. یہ ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. ویسے اسلامی جمہوریہ نام ہے, یہ تو جناح کی ہم پہ دین تھی, برکت تھی. میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے بائی دا وے, اور کہتے ہیں آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلام کے مطابق ہی یہاں پہ چلے گا نظام. دیکھیں میں ایک باتیں, آپ نے جواد صاحب کا ذکر کیا تھا شروع میں, جواد صاحب نے آج کل ایک اور بات کی ہوئی ہے تو اچھا وہ بھی میں ایڈریس کر لوں. یہ جو پاکستان کے اندر یہ بکواسیات پھیلانے کا رجحان ہے نا کہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کوئی سیکولر آدمی تھے اور سیکولر اسٹیٹ بنا رہے تھے, یہ اتنا بڑا بہتان ہے, اتنی بری بات کرتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں. سیکولر آج بھی انڈیا ہے, اگر سیکولر ہی چاہیے تھا ہمیں تو 2 قومی نظریے کی بنیاد ہی آپ گرا دیتے ہیں. وہ جاوید اختر جیسے لوگ انڈیا میں, جاوید اختر صاحب جیسے لوگ, میں عزت سے ہی نام لوں گا ان کا کیونکہ بڑے ہی اچھے شاعر ہیں, گیت نگار ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی کسی اور امتحان میں ڈالا ہوا ہے, لوگ سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا سروائیول ایٹ سٹیک ہے. ادھر مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ثابت کرو کہ تمہاری زمینیں ہیں, تو وہ بیچارے اس لیے اپنے آپ کو ایتھیسٹ شو کر کے تھوڑے سے آؤٹ ہو گئے. ان کی بیوی کا بھی میں نے دیکھا ہے وہ شبانہ اعظمی کا انٹرویو, کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہیں ہے. انڈیا میں بہت مشکل حالات ہیں, اس لیے جاوید اختر کو اس طرح سے مس ٹریٹ نہ کریں لوگ. پاکستان اگر سیکولر تھاٹ بھی ہوتا نا جناح کی, تو انڈیا نے کہنا تھا, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہنا تھا کہ پھر 2 قومی نظریے کی بنیاد کلیپس ہو جاتی ہے. میاں ہم تو سیکولر اسٹیٹ ہندوستان کو ویسے بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں, انڈیا خود اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے. پیر آف مانکا شریف کے گھر میں جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ جو اس دن بھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا 11 اگست کی جناح کی اسپیچ, تو 13 اگست کی اسپیچ, یہ سب بکواس کر رہے ہیں. یہ کوئی خاص ایجنڈا کے اوپر ہی لگے ہوئے سارے, پاکستان کو سیکولر بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. پیر آف مانکا شریف میں جناح رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی ان سب کو اکٹھا کر لیا تھا, ان کے سارے گریٹسٹ علماء کو اکٹھا کر لیا تھا کہ چلو ریفارمز بناؤ. کیونکہ جنہوں نے وہ ریفارمز لانے لگے تھے وہ کہ شریعت کا نفاذ کیسے کرو کہ جس میں اہل تشیع بھی تمہارے ساتھ راضی ہوں, اہل سنت بھی راضی ہوں, اہل حدیث بھی ہوں, دیوبندی بھی ہوں, یہ سب بریلوی سب اکٹھے ہو جائیں. ان سب کو اکٹھا کر لیا تھا. وہ سارے منٹس ابھی بھی گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو مل جائیں گے آپ کو. وہ کوئی خلائی باتیں نہیں ہیں, چھپتا نہیں ہے یہ. آج مجھے پاکستان میں اسلامی نظام لانا ہے نا, تو مجھے پہلے پاکستان کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سرٹن چینجز کرنے پڑیں گے. میں ایک دم سے کوئی نیا سسٹم لاؤں گا تو یہ ٹائڈ مجھے کھا جائے گی, ڈبو دے گی, رائٹ. انہوں نے اس وقت جمہوریت کے ہی رنگ سے اسلامی جمہور کو اکٹھا کیا تھا, اور پھر ان کو اکٹھا کرنے کے بعد, ابھی تو آئین بھی پہلا نہیں بنا تھا تو ان کو شہید کر دیا, اس کے بعد یہ ریفارمز گریجولی آنی تھی, اور پھر اسلام کا شریعت کا نظام ہونا تھا. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا, سیاسی لوگ آ کے بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ جناح کی لائف کو انہوں نے یہ سوانح حیات ہی نہیں پڑھتے نا کسی کی, اس کے بارے میں ایسی بکواس شروع کر دیتے. اس کے بعد اسلام آنا تھا, شرعی نظام آنا تھا, اور وہ بھی نظام شریعہ آف ون آف اٹس کائنڈ آنا تھا, جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہونے تھے. اسی لیے ان کو قتل کیا گیا. اب اسلام کی اگر ہم سزاؤں کی بات کرتے ہیں تو وہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر ایک کو بھی سزا مل جائے تو جرائم کس حد تک رک جاتے ہیں. ایک کو بھی سزا مل جائے تو وہ وہاں سے بھی پر ہو جاتا ہے اگر اس کو نظام شریعہ کی سزا ملے گی. یہ جو ابھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں بیچارے, یہ نہ ادھر کی سزائیں پوری کر رہے ہیں نہ ادھر کی سزائیں پوری کر رہے ہیں, کیونکہ نظام شریعہ کی سزا نہیں ہے. اور لیکن ہو سکتا ہے نا وہ تو پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں, وہ الگ بحث ہے. وہ تو پورا پاکستان نہیں ہے. آپ نے دیکھ نہیں لیا, آپ نے علماء کی باتیں نہیں سن لی. انہیں حکمرانوں کے نیچے ہوتے, اس ڈیموکریسی کے کفر کے سسٹم کے نیچے ہوتے اگر یہ مسلمان ہوتے تو. یہ مسلمان نہیں ہیں, ان کو اسلام پسند ہے.
یہ اسلام کا لیبل جو ہے انکیش کرنا جانتے ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیں نا اتنے چوری کے واقعات ہو رہے ہیں, بچے قتل ہو رہے ہیں, کسی ایک عالم نے بھی نہیں کہا کہ ان کا قصاص میں قتل کرو یا اس کو سنسار کرو یا اس کے ہاتھ کاٹو. ایک بھی ہاتھ نہیں کٹا, ابھی لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے یہاں پر. یہ عذاب الہی ہے, یہ ہم سب کے بچوں نے انشاءاللہ سب نے برداشت کرنا ہے, کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنے اوپر کفریہ نظام برداشت کیا, تو اللہ تعالیٰ کی سزا بھی برداشت کرنے کا دل جگر رکھیں. اور انشاءاللہ ہم اور ہمارے بچے یہ دیکھیں گے. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا, میں اپنے بچوں کو بھی وصیت کرتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ کے تھرو, کہ تمہارا باپ ناکام رہ گیا, وہ ڈرپوک رہ گیا, وہ نہیں لڑا اس سسٹم سے, جبکہ وہ جانتا تھا اور برملا اظہار کرتا تھا کہ ایک کفریہ نظام ہے. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ ہماری اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہی ہمیں بخش دے آخرت میں.